بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق کو پہچاننے، اس پر عمل کرنے اور امت کے اتحاد کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، دلوں سے نفرت اور کینہ مٹا دے اور ہمیں اسلام کی سربلندی کے لیے قربانیاں دینے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کرام، اختلاف اگر خیر کے دائرے میں رہے تو امت کو فائدہ دیتا ہے، لیکن جب اختلاف ضد اور آنا میں بدل جائے تو یہ تفرقہ اور بربادی کی جڑ بن جاتا ہے۔ اس لیے مسلمان ہمیشہ اتفاق کی راہ کو اپنائے۔ گزشتہ نشست میں ہم نے بات کی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آغاز میں امت کو دوبارہ اتحاد پر لانے کی کتنی بڑی جد و جہد کی گئی اور کیسے سازشوں نے اس راہ کو مشکل بنا دیا۔ آج ہم آگے بڑھتے ہیں اور ذکر کریں گے اس نازک موڑ کا جہاں سے جنگ جمل کی تیاری کے آثار ظاہر ہوئے۔ ناظرین کرام، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد امت کے زخم ابھی تازہ تھے، دلوں میں غم، صدمہ اور غصہ بھر گیا تھا۔ ہر طرف ایک ہی سوال گونج رہا تھا، قاتلوں کا کیا ہوگا، کس سے حساب لیا جائے گا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ حالات سنبھلے، نظام مضبوط ہو، پھر عدل کے ساتھ قصاص کا عمل شروع کیا جائے گا۔ لیکن دوسری طرف کچھ جلیل القدر صحابہ جیسے حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر زور دے رہے تھے کہ قاتلوں کو فوراً سزا دی جائے۔ یہ اختلاف رفتہ رفتہ بڑھتا گیا۔ مدینہ کے اندر گفتگو کی گرمی بڑھی، محفلوں میں باتیں ہونے لگی، قافلے تیار ہونے لگے۔ بصرہ اور کوفہ کے لوگ اپنے اپنے موقف کے مطابق صف بندی کرنے لگے۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ میں تھیں، وہاں لوگوں سے خطاب کرتی تھیں کہ قصاص عثمان رضی اللہ عنہ کے بغیر امت میں سکون نہیں آ سکتا۔ ان کی آواز عوام میں گونج بن کر پھیل گئی۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر بھی اسی موقف کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے۔ ناظرین کرام، یہ حالات وہ تھے جنہوں نے جنگ جمل کی تیاری کا ماحول پیدا کر دیا۔ ایک طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حکمت اور صبر، دوسری طرف انصاف کے فوری مطالبے کی شدت۔ یہ دو موقف آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے مقابل صفحہ آرا ہونے لگے۔ عبداللہ بن سبا اور اس جیسے فتنہ پرور لوگ اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے تھے۔ وہ ایک طرف سے دوسری طرف آگ لگا کر مسلمانوں کے درمیان بدگمانیاں پھیلا رہے تھے۔ ان کی چالاکیوں نے اختلاف کو اور زیادہ بھڑکا دیا۔ مدینہ میں بھی بے چینی بڑھنے لگی، بصرہ اور کوفہ میں تیاریاں ہونے لگیں۔ لوگ ہتھیار جمع کر رہے تھے، قبائل اپنے سرداروں کے ساتھ فیصلے کر رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ ایک بڑی آزمائش قریب ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب خلافت راشدہ ایک نازک موڑ پر کھڑی تھی۔ امت کے اندر اختلاف صرف علمی یا نظریاتی نہ رہا بلکہ عملی شکل اختیار کرنے لگا، اور یوں جنگ جمل کی بنیادیں پڑ گئیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں ہم ذکر کریں گے جنگ جمل کا آغاز اور اس کے نتائج پر۔ لہٰذا ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل حق آواز اردو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ کی سپورٹ ہی ہمارا حوصلہ ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔